ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی یا علی کہتے ہیں، اگر وہ حقیقتاً اس کو حاضر ناظر اور مشکل کشا سمجھتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہیں، اگر ویسے مجازن پکارتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ گناہ تو ہے لیکن کافر نہیں ہوں گے۔ بہرحال صفوں کی جگہ خالی نہ چھوڑا کریں، صف قریب قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وسیلے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے سیدھی دعا مانگیں، کسی وسیلے کی، کسی اولیاء ولی پیغمبر کے اگر ایسے ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء نے جب دعائیں کی ہیں تو کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ میں کام کے سلسلے میں آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، اب مکے میں ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں۔ جائے نماز پہ کپڑا رکھ کے استری کریں تو وہ بھی تو کپڑا ہی ہے، اور کیا ہے، جا نماز ہونے سے کیا ہو گیا اس کو۔ جائے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کھلی رہی تو شیطان نماز پڑھے گا، تو چلو پڑھنے دو نا اس بیچارے کو، اچھی بات ہے کہ شیطان نمازی ہو جائے۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ نماز پڑھو اور نماز کے ایک ایک حرف پہ غور کرو۔ عدالتی طلاق جائز ہے، وہ جائز ہے اگر وہ خاوند کو نوٹس دیں، بار بار اشتہار دیں، نہ آئے پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنے آپ کو عبادت میں اور ذکر اللہ میں مشغول رکھتے ہیں۔ طواف کے بعد جب 2 رکعت بھول جائے تو اب پڑھ لو، بس طواف مکمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر کہے، جو کافر کہنے والا پھر خود کافر ہو جاتا ہے۔ استغفار ہے، اس کی جگہ دوسری دعا نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن نے خود کہا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے جو مومن بندے ہیں وہ ہمیشہ صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو 2 لاکھ قرضہ دیا تھا، اس نے 3 سال کے بعد واپس کیا، تو اب آپ کو 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر غسل واجب ہو جائے، سردی کا موسم ہو اور بجلی بھی نہ ہو، پانی گرم کرنے کا ذریعہ بھی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے اگر نہانے میں موت کا خطرہ ہے تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہ نہائے، ورنہ ہر حال میں نہانا پڑے گا۔ اگر موت کا خطرہ ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔